صدیوں پرانی بات ہے، ایک عظیم سلطنت تھی جس پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جسے لوگ شہنشاہ عادل کے نام سے جانتے تھے۔ یہ بادشاہ انصاف کے معاملے میں بے مثال تھا۔ ظالم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اس کے دربار میں سزا پاتا، مظلوم چاہے کتنا ہی کمزور ہو اس کی فریاد سنی جاتی۔ لیکن رعایا کے دل میں ایک عجیب کیفیت تھی، وہ بادشاہ سے محبت کم اور خوف زیادہ کرتے تھے۔ جب بادشاہ کے سامنے آتے تو کپ کپاتے ہوئے بات کرتے، کوئی اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈالنے کی جرت نہ کرتا۔ ایک دن شام کو بادشاہ اپنے شاندار محل کی بالکونی سے نیچے دیکھ رہا تھا۔ لوگ جا رہے تھے، کام کر رہے تھے، مگر ان کے چہروں پہ عجیب سنجیدگی تھی۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور کہا، وزیر بتاؤ، میری رعایا مجھ سے محبت کرتی ہے یا صرف ڈرتی ہے؟ وزیر نے سر جھکا کر جواب دیا، جہاں پناہ سچ پوچھے تو لوگ بادشاہ کے سامنے ہمیشہ خوش آمد ہی کرتے ہیں، حقیقت جاننا آسان نہیں۔ بادشاہ نے سنجیدہ ہو کر کہا، پھر مجھے خود ہی سچ جاننا ہوگا۔ کل میں عام آدمی کا بیس بدل کر گاؤں جاؤں گا، وہاں دیکھوں گا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اگلی صبح بادشاہ نے قیمتی تاج، شاہی لباس اتار دیا۔ وہ ایک عام تاجر کے کپڑوں میں بیس بدل کر محل سے نکلا۔ اس کے ساتھ صرف ایک وفادار محافظ تھا جو دور سے اس پر نظر دیکھتا رہا۔ بادشاہ گاؤں کی گلیوں میں داخل ہوا۔ وہاں کے چھوٹے چھوٹے کچے مکان، مٹی کے چولہے اور بچے جو ننگے پاؤں کھیل رہے تھے، سب کچھ اس کی نظروں میں اجنبی لگ رہا تھا۔ بادشاہ نے سنا چند گاؤں والے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ایک شخص بولا، ہمارا بادشاہ بڑا انصاف کرتا ہے، کسی ظالم کو چھوڑتا نہیں۔ دوسرا شخص کہنے لگا، ہاں انصاف تو کرتا ہے، مگر اس کے دربار تک پہنچنا مشکل ہے، اور کبھی اس کے دل میں نرمی محسوس نہیں ہوتی، جیسے پتھر کا فیصلہ ہو۔ اتنے میں ایک بوڑھی عورت لاٹھی ٹیکتے ہوئے قریب آئی۔ اس نے کہا، بادشاہ کا انصاف ٹھیک ہے، مگر انصاف کے ساتھ رحم بھی ضروری ہے۔ جب تک دل میں نرمی نہ ہو، رعایا کی آنکھوں سے خوف نہیں نکلے گا۔ یہ سن کر بادشاہ کا دل چونک اٹھا۔ اس نے پہلی بار سوچا، کیا واقعی اس کی رعایا انصاف کو پتھر کی طرح سخت سمجھتی ہے؟ بادشاہ آگے بڑھا۔ راستے کے کنارے ایک کمزور بچہ بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہاتھ میں خالی پیالہ۔ بادشاہ نے نرمی سے پوچھا، بیٹا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ بچہ نے بولا، کھانا کہاں سے آئے گا، میرے باپ کے پاس روزگار نہیں، ماں بیمار ہے۔ بادشاہ تو انصاف کرتا ہے، مگر انصاف سے بھوک نہیں مٹتی، ہمیں روزی چاہیے، روٹی چاہیے۔ یہ الفاظ بادشاہ کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ اس نے محسوس کیا، انصاف کے باوجود رعایا بھوکی ہے، مجبور ہے، تکلیف میں ہے۔ اس رات بادشاہ اپنے بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ گاؤں کی بوڑھی عورت کے الفاظ، بچے کی آواز، سب اس کی کانوں میں گونجتے رہے۔ انصاف کافی نہیں، بھوک سے انصاف نہیں مٹتی، رعایا کو نرمی بھی چاہیے۔ صبح ہوتے ہی اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے اپنی حکمرانی کے طریقے بدلنے کا۔ اگلے دن شاہی دربار سجا، وزراء، امراء، عوام سب جمع تھے۔ بادشاہ نے اپنی اونچی آواز میں کہا، اے میری رعایا، کل میں نے تمہارے درمیان ایک عام آدمی کی طرح وقت گزارا۔ میں نے تمہارے دکھ سنے، تمہاری بھوک دیکھی۔ میں نے جانا انصاف ضروری ہے، مگر صرف انسان کافی نہیں۔ آج سے میں تمہارا منصف نہیں رہوں گا، بلکہ تمہارا خادم بھی ہوں۔ میں رعایا کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کروں گا، بھوکوں کو روٹی دوں گا، یتیموں کا سہارا بنوں گا، ہر مظلوم کا باپ بنوں گا۔ انصاف کے ساتھ محبت اور رحم، یہ میری سلطنت کی بنیاد ہوگی۔ دربار میں شور مچ گیا، لوگ خوشی سے نعرے لگانے لگے، زندہ باد عادل و رحیم، زندہ باد۔ یوں شہنشاہ عادل کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ لوگ صرف اسے انصاف کرنے والا نہیں، بلکہ انصاف کے ساتھ رحم، محبت بانٹنے والا بادشاہ کہنے لگے۔ اس کی سلطنت پھلنے پھولنے لگی، رعایا کے دل سے ڈر نکل گیا۔ وہ بادشاہ اب صرف تخت پر نہیں، بلکہ ہر دل میں حکمران بن چکا تھا۔ ایک اچھا بادشاہ کہنے لگے۔ اس کی سلطنت پھلنے پھولنے لگی، رعایا کے دل سے ڈر نکل گیا۔ وہ بادشاہ اب صرف تخت پر نہیں، بلکہ ہر دل میں حکمران بن چکا تھا۔